پاکستانی تاریخ کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا بلاک بسٹر ہٹ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت سیزن 3 2021 میں جیو ٹیلی ویژن پر آن ایئر کیا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل خدا اور محبت سیزن 3 کی مکمل کہانی کے بارے میں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے کریں اسے سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت سیزن 3 ایک رومانی اور روحانی ڈرامہ ہے جسے ہاشم ندیم نے لکھا اور سید وجاہت نے اسے ڈائریکٹ کیا۔ ڈرامے میں اقرا عزیز اور فیروز خان نے مرکزی کردار ادا کیے، جبکہ ڈرامے کی سپورٹنگ کاسٹ میں کئی نامور اداکار شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت سیزن 3 کی نمبر آف ایپیسوڈ 39 ہے۔ ڈرامے کا ساؤنڈ ٹریک من جھوم جھوم جائے راحت فتح علی خان نے گایا۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت سیزن 3 کی کہانی ماہی اور فرحاد کی محبت کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے میں فرحاد کا کردار فیروز خان نے ادا کیا ہے، جبکہ ماہی کا کردار اقرا عزیز نے نبھایا ہے۔ فرحاد کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہوتا ہے، لیکن اس کے خواب بہت بڑے ہوتے ہیں۔ فرحاد کے والد ایک کلرک ہوتے ہیں، جبکہ اس کی ماں گھریلو خاتون ہوتی ہیں، اور بڑا بھائی سول آفیسر بننے جا رہا ہوتا ہے اور بہن فریحہ کالج کی طلبہ ہوتی ہے، جبکہ فرحاد اپنے BA کو مکمل کرنے کی جدوجہد میں ہوتا ہے۔ فرحاد کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہوتا، وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ اسی وجہ سے فرحاد کے والد اس سے ہر وقت ناراض رہتے ہیں۔ تاہم اس کا بڑا بھائی سجاد ایک مثالی بیٹا ہوتا ہے۔ ناہید فرحاد کی ہمسائی ہوتی ہے اور فرحاد کے بارے میں کافی سنجیدہ نظر آتی ہے۔ اگرچہ فرحاد اس سے سنجیدگی سے نہیں لیتا، لیکن وہ اس کے لیے حقیقی جذبات رکھتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے۔ جبکہ ماہی کا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ بہاولپور میں رہتی ہے، جہاں ان کا اپنا کاروبار ہوتا ہے۔ وہ اپنے خاندان کی سب سے چھوٹی ہوتی ہے، لہٰذا وہ سب کی لاڈلی ہوتی ہے اور ہر چیز پر کنٹرول کرنا پسند کرتی ہے۔ دوسری طرف تیمور شاہ بھی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا بھائی سکندر ایک جاگیردار ہوتا ہے۔ تیمور ایک فلسفانہ نظر رکھتا ہے۔ اس کی ایک درویش سے ملاقات ہوتی ہے جو کہانی میں مزید دلچسپی پیدا کرتی ہے۔ وہ درویش اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ مستقبل میں تیمور کیا تجربہ کرنے جا رہا ہے۔ ماہی اپنی بہترین دوست ردا کی شادی میں شرکت کے لیے اپنی بھابھی اور ملازمہ کے ساتھ لاہور آتی ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات تیمور شاہ سے ہوتی ہے اور تیمور شاہ پہلی ہی نظر میں ماہی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اسے ماہی سے محبت ہو جاتی ہے۔ جبکہ تیمور شاہ کی ماں بڑی جاگیردارنی ہوتی ہے اور اس کا بڑا بھائی سکندر کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے 2 بچے ہوتے ہیں۔ ردا کے والد فرحاد کو شادی کے انتظامات دیکھنے کے لیے ذمہ داری دیتے ہیں، جہاں فرحاد کی ملاقات پہلی بار ماہی سے ہوتی ہے۔ ردا کی شادی کے دوران دونوں کی دوستی پروان چڑھتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ ماہی اس وقت کو گھر سے اپنی سخت زندگی سے آزادی کے طور پر استعمال کرتی ہے اور فرحاد کی دوستی سے خوب لطف اندوز ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف فرحاد کو آہستہ آہستہ ماہی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ ماہی کی محبت میں گرفتار ہونے لگتا ہے۔ فرحاد اپنی محبت کا ذکر اپنے دوستوں سے بھی کرتا ہے۔ دوست اسے مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار فوراً ماہی سے کرے، لہٰذا فرحاد ماہی کی دوستی کو محبت سمجھنے لگتا ہے اور وہ کئی دفعہ ماہی سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے موقع نہیں ملتا۔ شادی ختم ہو جاتی ہے، ماہی واپس بہاولپور چلی جاتی ہے۔ جب فرحاد کو پتہ چلتا ہے تو وہ ماہی کے پیچھے اس کے شہر جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور کام کا بہانہ کر کے اپنے گھر والوں سے اجازت لے کر بہاولپور روانہ ہو جاتا ہے۔ فرحاد ماہی کے بھائی ناظم شاہ کے لیے ڈرائیور کے طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ ماہی کا تعلق ایک امیر اور بااثر گھرانے سے ہے، جہاں ماہی کو دیکھنا اور اس سے بات کرنا انتہائی مشکل ہے۔ وہاں فرحاد کی دوستی دلاور نامی شخص سے ہو جاتی ہے اور ایک ملازمہ سجل کو فریاد سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کی محبت کوئی اور ہے۔ اب فرحاد ماہی سے ملنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے مل کر اپنے جذبات کی شدت کے بارے میں بتانا چاہتا ہے۔ فرحاد کو ماہی سے ملنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ ماہی سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ ماہی فرحاد کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ اس کے دل میں فرحاد کے لیے کوئی جذبات نہیں ہیں۔ اسی دوران تیمور کی ماں ماہی کا رشتہ مانگتی ہے اور ماہی کے والدین اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتے ہیں۔ اب شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ماہی فریاد سے آخری دفعہ ملتی ہے اور اسے واپس جانے کا کہتی ہے، لیکن فرحاد نہیں مانتا۔ وہ فرحاد کو تیمور کی تصویر دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ اس کا شہزادہ ہے اور اسے بیانے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ سن کر فرحاد کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اسے ساری زندگی تڑپنے اور بے سکون رہنے کی بدعا دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ماہی اور فرحاد کے گھر والوں تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ فرحاد ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا ہے۔
یہ سن کر ماہی اور فرات کے گھر والوں کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ماہی کی شادی آگے بڑھتی ہے۔ شادی کی رات جب تیمور ماہی کو لے کر واپس اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تو تیمور کو گولی مار دی جاتی ہے۔ درویش کو اپنی پیشن گوئی کو یاد کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح شہنائی کے ساتھ ساتھ ماتم بھی ہوگا۔ دل دہلا دینے والی خبر سن کر سب کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ماہی اپنی شادی کی پہلی رات ہی بیوہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کی اذیت، مصیبت اور بے چینی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ فرات زندہ ہوتا ہے اور ٹرین میں رومانہ اور چندا جی سے ملتا ہے۔ رومانہ تیمور شاہ کے بڑے بھائی سکندر کے ساتھ تعلق میں ہوتی ہے۔ وہ ایک طوائف ہوتی ہے۔ سکندر کی بیوی کے انتقال کے بعد سکندر رومانہ کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ فرات ملتان میں اولیاء کرام کے مزار پر چلا جاتا ہے اور مزار پر ہی رہنا شروع کر دیتا ہے۔ تیمور کی والدہ یہ جانتی ہے کہ مائی کے بھائی کے دشمنوں نے اس کے بیٹے کا قتل کیا ہے، لہٰذا وہ مائی کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتی ہے اور مائی کے والدین کو کہتی ہے کہ ان کی روایات کے مطابق ماہی ایک بیوہ کی حیثیت سے ان کے ساتھ ان کے گھر پر ہی رہے گی۔ تاہم ماہی اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماہی کا جاگیردارنی سے رشتہ استوار ہو جاتا ہے۔ وہ ماہی کی محبت اور خدمت سے متاثر ہو جاتی ہے۔ وہ ماہی کو معاف کر دیتی ہے اور اپنے تمام سخت رویوں کی ماہی سے معافی مانگ لیتی ہے۔ جاگیردارنی کا مزار پر کافی آنا جانا ہوتا ہے۔ وہ درویش سے درخواست کرتی ہے کہ وہ دعا میں شرکت کرے۔ درویش راضی ہو جاتا ہے۔ درویش فرات کو اپنے ساتھ لے کر حویلی روانہ ہو جاتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ماہی سے ہوتی ہے۔ ماہی فرات کو زندہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ فرات اور ماہی کے درمیان رابطہ جاری ہو جاتا ہے۔ فرات کو تیمور کے قتل کا پتہ چلتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اس نے مائی کو بددعا دی تھی۔ اسی دوران جاگیردارنی کو پتہ چلتا ہے کہ سکندر رومانہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس شادی کے خلاف ہوتی ہے اور وہ سکندر کی شادی مائی سے کرنا چاہتی ہے۔ مائی کے گھر والے بھی ماہی اور سکندر کی شادی کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں۔ اب ماہی اور سکندر کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سن کر رومانہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اب مائی فرات کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی صورت سکندر سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ فرات سے ملتی ہے اور فرات سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے اور اس کی محبت ٹھکرانے اور اس کا دل توڑنے کی اس سے معافی مانگتی ہے اور تسلیم کرتی ہے کہ اس کی محبت بہت عظیم ہے۔ اسی دوران فرات کے والدین مزار پر دعا کے لیے آتے ہیں۔ وہ فرات کو وہاں پر پہچان لیتے ہیں۔ فرات انہیں بتاتا ہے کہ وہ درویش کے مزار پر واپس آنے کے بعد گھر واپس آ جائے گا۔ اب سب کو فرات اور مائی کی محبت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ مائی کا بھائی فرات کو مارنا چاہتا ہے اور سکندر اسے بچانا چاہتا ہے، لیکن بہت دیر ہو جاتی ہے۔ ڈرامے کا آخر انتہائی دردناک تھا کہ سب دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ ڈرامے کے آخر میں فرات ماہی کو دیکھتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ ماہی یہ دیکھ کر صدمے میں آخرت میں ہمیشہ فرات کے ساتھ رہنے کے بارے میں اپنے الفاظ کو یاد کرتی ہے اور پھر مائی بھی زمین پر گر جاتی ہے اور مر جاتی ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ زمین پر گرے دکھایا گیا ہے۔ ڈرامے کا اختتام بہت افسوسناک تھا لیکن روحانی تھا کہ دیکھنے والے سب کو رلا دیا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ اگر کسی ڈرامے کے بارے میں مکمل کہانی دیکھنا چاہتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں۔